الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفہ عن سلمۃ عن ابی الذر زعرائی عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے شیخین کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہے، حضرت ابوبکر اور عمر کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ پیروی کرو میرے بعد ابو بکر اور عمر کی دین کے اندر پیروی کرو، خلیفہ ہونے والوں کی پیروی کرو۔ ٹھیک ہے، آگے اگلی حدیث میں حضرت عمار اور عبداللہ بن مسعود کے فضائل ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ پیروی کرو میرے بعد خلیفہ ہونے والے حضرت ابوبکر اور عمر کی، اور اختیار کرو سیرت حضرت عمار کی، اور مضبوط تھامو وصیت ابن معبد کی، عبد کی یعنی کہ عبداللہ بن مسعود کی۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت عثمان کی فضیلت اگلی حدیث میں کہ حضرت موسیٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عمر عثمان کے پاس آئے اور آپ غمگین تھے، حضرت عثمان غمگین تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں غمگین کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا میں غم نہ کروں جب کہ میرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رشتہ دامادی ٹوٹ چکا، اور یہ وہ وقت تھا جب آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ زوجہ حضرت عثمان کے انتقال کو کچھ ہی دن گزرے تھے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنی لڑکی حفصہ کا تم سے نکاح کیے دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں رسول اللہ کو نہ پوچھ لوں۔ تو حضرت عمر رسول اللہ کے پاس آئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا میں تم کو عثمان سے بہتر دماد اور عثمان کو تم سے زیادہ بہتر سسر نہ بتا دوں؟ حضرت عمر نے کہا بے شک، بتائیے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم حفصہ کا نکاح مجھ سے کر دو اور میں اپنی صاحبزادی کا نکاح عثمان سے کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا بہت بہتر، چنانچہ رسول اللہ نے ایسا ہی کیا۔ یہاں سے حضرت عثمان کی بزرگی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح جو ہے عثمان سے کرو۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں۔ آگے نکالیں آپ یہ شرح قائد کا ہے ثم الاجماع علی ان نصب الامام واجب۔ یہاں سے شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ امام کا مقرر کرنا امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ امام کو مقرر کرنا یہ امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ امام کو مقرر کرنا۔ اختلاف اس بات میں کہ امام کا مقرر کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ مخلوق پر واجب ہے۔ شیعہ رافضی کہتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ پر واجب ہے۔ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ایمان کا مقرر کرنا یہ لطف اور احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ پر احسان کرنا واجب ہے، اور ان کا یہ قول باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی حاکم نہیں ہے تو واجب ہی نہیں ہے۔ اہل سنت اور معتزلہ کہتے ہیں کہ ایمان کا مقرر کرنا یہ مخلوق پر واجب ہے۔ ٹھیک ہے، مخلوق پر واجب ہے۔ پھر ان دونوں کے درمیان اختلاف اس بات پر ہے کہ جو مخلوق پر ایمان کو مقرر کرنا واجب ہے، اور اہل سنت کہتے ہیں یہ نقلی دلیل سے ثابت ہے، معتزلہ کہتے ہیں یہ نقلی دلیل سے ثابت نہیں، عقلی دلیل سے ثابت ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ جانتا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جب امام کو نہیں جانتا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو اسی طرح بندے پر واجب ہے کہ وہ امام کو مقرر کرے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ امام کون ہے، لہذا یہ نقلی دلیل سے ثابت ہے۔ دوسری یہاں پر یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ نے بالاتفاق امام کو مقرر کیا۔ اب صحابہ نے کیا، صحابہ امام ہے، مخلوق ہے، تو جب صحابہ نے کیا تو یہ حدیث سے ثابت ہے، لہذا عوام پر جو واجب ہے یہ نقلی دلیل سے ثابت ہے۔ تیسرا، بہت سے احکام شریعہ کی ادائیگی امام کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔
امام نہ ہو تو احکام شریعہ کو ہم ثابت ہی نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے امام کو مقرر کرنا یہ ضروری ہے مخلوق پر۔ معتزلہ وہ ان کی عقلی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام کا تقرر مخلوق پر عقلاً واجب ہے، عقل تقاضا کرتی ہے واجب ہے، کیونکہ ہر قوم کو ایک ایسی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جو امت کے افراد میں جھگڑا ختم کرے، ملک میں امن و امان قائم کرے۔ اب یہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ اگر قوم کے پاس کوئی امام نہ ہو تو وہ جھگڑا کرتی، جھگڑے میں پڑتی، لہٰذا عقل تقاضا کرتی ہے کہ امام کو مقرر کیا جائے تاکہ جھگڑا وغیرہ نہ پیدا ہو۔ ترجمہ کرتے ہیں، پھر ثم الاجماع، پھر اجماع ہے امام کو مقرر کرنے پر۔ اختلاف اس میں ہے کہ امام مقرر کرنا اللہ پر واجب ہے یا مخلوق پر۔ دلیل سمعی سے ثابت ہے، یہ دلیل نقلی سے۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ مخلوق پر واجب ہے، کیونکہ قرآن علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ جانتا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس سے پتہ چلا کہ امام کو مخلوق پر واجب کرنا واجب ہے، اور یہ نقلی ہے، عقلی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے کہ امت کے لیے حضور نے اپنے بعد سب سے اہم کام امام کے تقرر کو مقرر کر دیا، یہاں تک کہ اس کو حضور کی تدفین پر مقدم کیا، اور ہر امام کی موت کے بعد ایسا کیا گیا، ہر امام کی موت کے بعد، اور اس لیے کہ بہت سے واجبات شرعی امام کے تقرر پر موقوف ہے، امام ہوگا تو وہ واجبات ادا ہوں گے، جیسا کہ مصنف نے اپنی آنے والی عبارت میں اس کی طرف آگے اشارہ کیا ہے، اپنے قول کے ساتھ، والمسلمون لا بد لهم امام یقول، ٹھیک ہے، اس کی طرف مصنف نے کیا کیا، اشارہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا، محنت کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ یہ کیا چیز، تو اصول الشاشی کا ہے، آگے اجماع کی بحث ہوگی یہاں پر۔ فصل کس بارے میں؟ اجماع کے بارے میں فصل ہے، اور یہ اجماع اصول فقہ کی تیسری بحث ہے، اجماع کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے اجماع کی ہم تعریف کر رہے ہیں۔ اجماع کہتے ہیں، لغوی معنی اجماع کا ہے وہ عزم اور اتفاق ہے، یعنی کہ پختہ ارادہ کرنا یا پھر جمع ہو جانا کسی چیز پر، جس طرح کہ کہا جاتا ہے نا، فلاں نے اس کام کا پکا ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، تو اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی مسئلے شرعی پر علماء اہل سنت کا ہر زمانہ میں متفق ہو جانا، ہر زمانہ میں علماء اہل سنت متفق ہو، اور وہ علماء متقی پرہیزگار بھی ہوں، جیسے ائمہ اربعہ متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں۔ آگے فصل اجماع ھذا الامتی بعد ما توفی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری روایات، ظاہری فوت کے بعد اس امت کا فروعی مسائل میں اجماع، یہ کیا ہے؟ حجت ہے، دلیل ہے۔ فروعی مسائل میں اگر اجماع ہو جاتا ہے مسلمانوں کا، یہ کیا ہے؟ حجت ہے، دلیل ہے۔ اس اجماع پر عمل کرنا واجب ہے، اس امت کی شرافت کی وجہ سے واجب ہے، کہ پہلے کسی امت کو یہ شرف حاصل نہ ہوا ہے، لیکن فقط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ خاصہ ہے کہ کسی مسئلے شرعی پر اتفاق کر لیتے ہیں، پہلے تمام امتیوں کو یہ خاصہ نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ آگے ثم الاجماع علی اربعۃ اقسام، اجماع الصحابہ، پھر اجماع کی اقسام یہاں پر 4 ہیں۔ پہلی تو ہے تمام صحابہ کا کسی نئے مسئلے کے حکم پر صراحت کرنا، صحابہ کرام کوئی بھی نیا مسئلہ آئے تو اس پر کیا کریں؟ صراحت کریں۔ دوسرا، تمام صحابہ کا اجماع، لیکن بعض کا صراحت کرنا، بقیہ کا رد کرنے سے خاموش رہنا۔ بعض تو صراحت کر لیں، بعض کیا کریں؟ خاموش رہیں، تو ان کا خاموش رہنا ہی اس کی دلیل ہوگی کہ یہ بھی راضی ہیں۔ تیسرا، صحابہ کرام کے بعد یعنی تابعین کا اجماع کرنا، لیکن اس میں کوئی صحابی کا قول نہ ہو، تابعین اجماع کریں۔ آگے چوتھا ہے تابعین کا اجماع کر لینا کسی صحابی کے قول پر، تابعی اجماع کر لیں صحابی کا قول پر۔ اب ان اقسام کا حکم یہ ہے کہ پہلی یعنی کہ تمام اصحاب نے کسی نئے مسئلے کے حکم پر صراحت
کی۔ تو اگر کتاب اللہ کی آیت کے مرتبے میں ہے یہ اجماع جو ہے کتاب اللہ کی آیت کے مرتبے میں، یعنی کہ کتاب اللہ سے ثابت کر کے قیاس کر کے اجماع کیا ہے، تو اس کا انکار کرنا تو کفر ہے۔ دوسرا، تمام اصحاب کا اجماع ہو لیکن بعض نے صراحت کی اور بقیہ خاموش رہے ہو، تو یہ حدیث متواتر کے مرتبے میں ہے، حدیث متواتر کے مرتبے میں۔ تیسرا، صحابہ کرام کے بعد تابعین نے اجماع کیا لیکن صحابی کا قول نہ ہو، تو یہ خبروں میں حدیث مشہور کے مرتبے میں ہے، یہ حدیث مشہور کے مرتبے میں۔ چوتھا، تابعی کا اجماع کر لینا کسی صحابی کے قول پر، تو یہ خبر صحیح کے مرتبے میں ہے۔ اس کے مرتبے میں خبر صحیح کے مرتبے میں۔ یہاں سے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اجماع معتبر ہوگا لیکن مجتہد جو ہے وہ صاحب عقل ہو، اجتہاد والا ہو، لیکن عوام اور علم کلام کے ماہر اور وہ محدث جن کو اصول فقہ میں مہارت نہیں ہے، ان حضرات کا اجماع معتبر نہیں ہوگا، معتبر انہی کا ہوگا جو مجتہد ہیں، صاحب عقل اور اجتہاد والے ہیں۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کرتے ہیں۔ فصل اجماع هذه الامت، رسول اللہ کی وفات کے بعد فروع دین اس امت کا اجماع حجت ہے، اس امت کی کرامت کے پیش نظر اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ پھر اجماع کی 4 قسمیں ہیں۔ بصراحت، کسی واقعے کے حکم پر صحابہ کا اجماع، پھر صحابہ کا اجماع بعض کی تصریح اور رد کرنے سے باقی کے سکوت کے ساتھ، باقی خاموش رہے۔ پھر صحابہ کے بعد حضرات کا اجماع اس مسئلے میں جس میں صحابہ کا کوئی قول موجود نہ ہو، صحابہ کا کوئی قول موجود نہ ہو۔ پھر صحابہ کے اقوال میں سے ایک قول پر اجماع، بہرحال اجماع کی پہلی قسم تو وہ کتاب اللہ کی آیت کے مرتبے میں ہے۔ پھر بعض کی تصریح اور باقی کے سکوت کے ساتھ اجماع تو وہ خبر متواتر کے مرتبے میں ہے۔ پھر صحابہ کے بعد والوں کا اجماع خبر مشہور کے مرتبے میں ہے۔ پھر صحابہ کے اقوال میں سے ایک قول پر متاخرین کا اجماع تو وہ صحیح خبر واحد کے مرتبے میں ہے، اور اس بات میں اہل رائے اور اہل اجتہاد کا اجماع معتبر ہے کہ عوام اور متکلم اور اس محدث کا قول معتبر نہ ہوگا جس کو اصول فقہ میں بصیرت حاصل نہ ہو، اصول فقہ کو جانتا نہ ہو۔ جو اصول فقہ کو جانتا ہو اسی کا ہی قول کیا ہوگا، معتبر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ ہدایہ شریف کا۔ وَإِن مَاتَتْ، اور اگر مر جائے اس میں بکری یا آدمی یا کتا تو نکالا جائے تمام کا تمام جو کچھ اس میں ہے پانی سے، کنویں میں جو کچھ ہے پانی وہ تمام کا تمام نکالا جائے، کیونکہ حضرت ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افتیا نکالا تمام کے تمام پانی کو جس وقت مر گیا زمزم کے کنویں میں زنجی، یہ حبشی ایک تھا، وہ جب زمزم کے کنویں میں مر گیا تو آپ نے اس کو کھلوا کر پورا کا پورا پانی نکالا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب بندہ مر جائے تو پورا کا پورا پانی نکالنا یہ ضروری ہے۔ فَإِن انتفخ الحیوان، پس اگر پھول جائے حیوان، فیا اس میں، او تفسخ یا پھٹ جائے تو نکالیں تمام کا تمام جو کچھ اس میں ہے، حیوان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حیوان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر پھول گیا یا پھٹ گیا تمام کا تمام پانی کیا کیا جائے گا، نکالا جائے گا۔ جسم کی تری کے پھیلنے کی وجہ سے پانی کے اجزاء میں، یعنی کہ جسم میں جو تری ہوگی جب پھٹ گیا یا پھول گیا، جسم کی جو تری ہوگی نجاست والی وہ کیا ہوگی، وہ پھیلے گی پانی میں، بڑی چٹکیوں میں پھیلتی ہے، تو اس وجہ سے نکالا جائے گا۔ وَإِن كَانَتِ الْبِئْرُ، اور اگر کنواں چشمے طرح ہو، چشمے کی جیسا ہو، معینتاً چشمے کی طرح ہو، اس حیثیت کے ساتھ کہ ناممکن ہو اس کو نکالنا، تو نکالیں اتنی مقدار جتنی اس میں پانی سے ہے، جتنی مقدار پانی سے ہے تو اتنی مقدار۔ مثال کے طور پر ایک کنواں ایسا ہے کہ بندہ اوپر سے پانی نکالتا ہے نیچے سے نہیں آ جاتا ہے، چشمے کی طرح ہے، جاری ہی رہتا ہے، تو اب اتنا ایک پانی نکالیں گے جتنا وہ ظاہر نہیں ہے، ظاہر یعنی کہ جتنا ایک وہ نظر آ رہا ہے آگے والا حصہ ہے، اتنا ایک نکالیں گے پانی کو، اتنی ایک مقدار جتنا وہ ظاہر ہے۔ اور اس کی معرفت کا طریقہ، یعنی کہ پتہ کس طرح چلے گا کہ اتنا ایک پانی ہے، تو یہ کہ گڑھا کھودیں،
तुहफर फरा जुफरतुन, गड़ा खोदें, जुफरतुन गड़ा खोदें, पानी के जगह की मिसल कुएं से पानी की जगह की मिसल, यानी कि जितना एक वो पानी की जगह है ना, देखेंगे उस कुएं को कि ये कितना गहरा है, उतना ही गहरा इधर हम क्या करेंगे, कुआं खोद देंगे और डालेंगे इसमें वो जो निकालेंगे उससे, या तरफ इसके कि वो भर जाए, यानी कि उस कुएं से हम पानी निकालते कर इस कुएं में डाल देंगे जिसको हमने खोदा है, यहाँ तक कि भर जाए तो वो पानी पाक हो जाएगा, चाहे वो नीचे से आ गया। या डालेंगे इसमें कासाबातुन, बांस, और बना लेंगे पानी के पहुंचने के लिए अलामत, यानी कि बांस उसके रखेंगे, ज़मीन तक बांस जाएगा, जहाँ तक वो पानी होगा उधर तक वो हम निशान लगा देंगे। फिर निकालेंगे उससे 10 डोल की मिसल, फिर डालेंगे बांस, बस देखेंगे कितना काम हो गया, बस निकालेंगे तमाम की मिकदार उससे 10 डोल, और ये दोनों इमाम यूसुफ के नज़दीक है। दूसरी बात ये है कि हम इस तरह करेंगे कि एक बांस ले लेंगे, क्या करेंगे, एक बांस ले लेंगे। ये देखें मिसाल के तौर पर ये बांस है, कुएं में हमने डाला, इधर तक पानी था, इधर तक क्या था, पानी था, इधर तक पानी था, फिर हमने हटा दिया, इधर तक पानी था, हटा दिया। अब हम 10 डोल निकालेंगे, क्या करेंगे, 10 डोल निकालेंगे। 10 डोल निकाल कर फिर देखेंगे किधर तक पानी है, अब पानी आ गया इधर तक पानी आ गया, ठीक है। अब इधर तक पानी आया, फिर हम इसके हिस्से कर लेंगे, इधर तक 10 डोल, इधर तक 10 डोल, इधर तक 10 डोल, इधर तक 10 डोल, तो कितने डोल बन गए, 50 डोल बन गए। लिहाजा 50 डोल निकालेंगे तो ये पानी ज़ाहिर निकल जाएगा, बीच में वाला पानी वो पाक हो जाएगा जो नीचे से दोबारा आ रहा है, ठीक है, ये है। और इमाम मोहम्मद से निकालेंगे 200 डोल से 300 डोल तक, गोया कि उनके कौल की बुनियाद उस पर है वो जिसका उन्होंने मुशाहिदा किया अपने शहर में। यानी कि इमाम मोहम्मद जो है ना, वो कहते हैं कि 200 डोल से 300 डोल निकालेंगे। उनके कौल की बुनियाद वो इस पर है कि वो ना बगदाद में ना उनके कुएं जितने थे, तो वो उन्होंने उन एतबार की मिकदार की है कि इसमें इतने होते हैं, तो अपने कुएं को देखकर मिकदार की है। लेकिन बाद जगह ऐसी हैं कुएं छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, लिहाजा उसका एतबार किया जाएगा, इसका एतबार नहीं किया जाएगा। और इमाम आज़म जामिउ सगीर में इसकी मिसाल निकालेंगे यहाँ तक कि उनका गलिबा हो पानी पर, पानी का गलबा हो, और ना मिकदार होगी गलबे की किसी चीज़ पर, जिस तरह की उनकी आदत मुबारक है। यानी कि इमाम साहब फरमाते हैं कि इतना एक निकाल लेंगे कि पानी का गलबा निकल आए, कि उसकी मिकदार का गलबा इतना हो, बड़े काफ़ी सारी मिकदार हम निकाल लेंगे। जिस तरह के इमाम साहब की आदत है, कमा हुआ दाब, कि उनकी आदत करीमा ये है, वो कहते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि लोग ही इस बात को समझे और लोग ही जाने, ताकि कोई मसला ना हो, मुअय्यन ना हो। तो वो उन्होंने ये बयान कर दिया कि इतना एक पानी निकालेंगे कि गलबा महसूस हो, के जो बीच में कुएं में पानी है ना वो थोड़ा महसूस हो, जो हमने निकाल दिया बाहर वो गलबा महसूस हो, वो काफ़ी सारा पानी हो। और कहा गया है कि निकालें ले 2 मर्दों के कौल के साथ उनके लिए जो बिसारत रखता हो पानी की मामले पर, और ये ज़्यादा मुशाबे फ़िक़ा के, यानी कि एक कौल उनका ये है कि मिकदार गलबे की के एतबार से होगा। दूसरा कौल ये है कि 2 बंदे ले लेंगे जिनको पता हो, पानी वगैरह को जानते हो कि पानी इसमें कितना है, तो उनके कौल को मोतबर करेंगे कि वो कहेंगे कि इसमें कम अज़ कम पानी होगा इतना, वो पक्का यकीन हो, उनको जानते हो, यानी कि अहले दानिश हो, पानियों के बारे में मालूमात हो 2 आदमियों को, वो कहेंगे कि ये जो पानी है ना ऊपर वाला ये 200 डोल है, लिहाजा उनकी बात मानकर 200 डोल निकालेंगे, और इसी बात पर ही फतवा है, और ये ज़्यादा फ़िक़ा के मुशाबे भी है, ठीक है। इसको आपने अच्छे अंदाज में याद कर लेना और मेहनत करके पढ़ना है, ठीक है, पढ़ा सुना।